إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں سے ایک حدیث پڑھی ہے. اسلامی مہینہ جو رواں دواں ہے، اسلامی سال کے اس مقدس مہینے کو جمادی الثانی کہا جاتا ہے. آج اس کی 10 تاریخ ہے اور اس مہینے کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اس اسلامی مہینہ کی 22 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور اس کائنات پہ سب سے پہلے مسلمان جو تھے، اس امت کی سب سے پہلی مسلم شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو آج کا درس اسی حوالے سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. اور آپ کی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر تاریخ انسانی میں دیکھی جائے تو اسلام لانے سے پہلے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بدکاری نہیں کی. اسلام لانے سے پہلے جب لوگوں میں شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، جناب صدیق اکبر نے تب بھی کبھی زندگی میں شراب نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال اور تقریباً 3 مہینے چھوٹے تھے. جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے 6 ریشمی رومال اور ریشمی کپڑوں کی دکانوں کے تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد سارا کچھ اللہ کے راستے میں نثار کر دیا، قربان کر دیا. ایک موقع پر میری اور آپ کی روحانی ماں، جنہیں قرآن نے ہماری مائیں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات کے وقت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اے میرے حبیب، اے میرے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ اس تاریک رات میں آسمان پر جو تارے چمک رہے ہیں، ان تاروں کی تعداد شمار میں آ سکتی ہے، گنتی میں آ سکتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اعلم لا ادری، عائشہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں کہ ان ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت عائشہ نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ کیا سوال کیا کہ حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میری امت میں عمر ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں رات کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے نا، چہرہ شناس تھے، پہچان لیا کہ عائشہ خاموش ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے بابا حضرت ابو بکر، انہوں نے تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر موقع، ہر گھڑی آپ کا ساتھ دیا، ان کی نیکیاں تاروں کے برابر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تو نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، تو نے یہ میں پوچھا نا کس کی نیکیاں ساروں سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی نیکیاں تاروں سے زیادہ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کی نیکیاں ساروں سے زیادہ ہیں، حضرت عمر سے بھی زیادہ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ اتفاق سے ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال زیادہ تھا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض اوقات بازار میں، مارکیٹ لو ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا تو دکاندار کہتا ہے حالات خراب ہیں، اور جب سیزن لگتا ہے تو کہتا ہے یہ حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے پکا ارادہ کیا کہ آج اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے، گھر پہنچے، مال کے 2 حصے کیے، باقی صحابہ نے بھی اپنی توفیق کے مطابق دیا۔ حضرت عثمان نے ایک روایت کے مطابق 500 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 700 اونٹ چندے کے اور غلے کے لگے ہوئے دیے، اور حضرت عمر گھر کا سامان اٹھایا، سارا 2 حصے کیے، ایک گھر میں رکھ دیا، دوسرا مسجد میں لے آئے۔ یہاں پہ ایک بات درمیان میں ذہن میں آ گئی، آج کل مسجد کے ممبر پہ اگر استاد چندے کا اعلان کر دیں نا، ناراض نہ ہونا میری بات سے، لوگ کہتے ہیں مولوی مانگتے رہتے ہیں۔ مولوی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو مسجد میں کیا۔ تو آج بھی اگر ممبر رسول سے اعلان ہوتا ہے تو ممبر رسول سے چندے کا اعلان بھی تو مسجد کے لیے ہوتا ہے، دین کے کام کے لیے ہوتا ہے۔ خیر، حضرت ابو بکر کی باری آئی تو حضرت ابو بکر گھر سے سامان اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میری فرسٹ پوزیشن آ جائے گی، میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا کہ رسول اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا ہوں۔ لیکن آج دربار رسالت میں پہنچے تو آج سوال کا انداز بدلا ہوا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز چینج کیا، یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو بلکہ یہ پوچھا کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں عمر کتنا لائے ہو؟ جناب عمر کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا ہوں۔ جی ہاں ابو بکر۔ جناب ابو بکر تھوڑی سی دیر سے بھی آئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا اٹھا کے لے آیا ہوں اور آ کے قدموں میں لا کر دھر دیا ہے۔
ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس رات میرے ابا دیوار پہ یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے پوچھا ابا جان کیوں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جناب صدیق اکبر کہ بیٹی عائشہ آج رسول اللہ نے مال مانگا ہے اور بڑی طرف سے مانگا ہے. پتہ چلتا ہے کسی بڑے کافر سے مقابلہ ہے. کسی وقت میں نے اس دیوار میں ایک سوئی رکھی تھی، آج محبوب نے مال مانگے. ابو بکر کا جی نہیں چاہتا کہ گھر میں وہ ایک سوئی بھی چھوڑ کر آئے. دوبارہ اٹھے مجلس سے چلے گئے. تن پہ جسم پہ جو اچھی قسم کا کپڑا پہنا ہوا تھا اس کو بھی اتارا، بوری لی، ٹانٹ لیا، بگول کے کانٹے لیے، اپنا اچھا کپڑا اتارا رکھا اور ٹانٹ پہنی. بٹن نہیں لگائے. آج کل تو ہمارے 30 40 50 روپے کا تو ایک بٹن ہوتا ہے. تصور کریں ذرا وہ منظر. ہم عاشق ہیں، اپنے آپ کو ہم عاشق کہتے ہیں. جناب صدیق اکبر کا عشق دیکھیے. بٹن نہیں لگائے، کانٹے لگائے. ابھی گھر سے چلے تھے ٹانٹ کا لباس پہن کر، وہ عمدہ لباس اٹھایا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھوں گا. ابھی دربار رسالت میں پہنچے ہیں، جبریل امین پہلے پہنچ گئے اور جبریل امین نے بھی ٹانٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا حال ہے، آج اپنے نورانی لباس میں نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ نے بعض روایات کے مطابق آسمان کے پردوں کو ہٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے میرے محبوب کو اوپر دیکھ. آج زمین پہ تیرے ابو بکر نے ٹانٹ کا لباس پہنا ہے. ذرا تو فرش پہ ابو بکر کو دیکھ. عرش پہ میں رب تجھ کو دکھاتا ہوں کہ ابو بکر کی کتاب میں ملائکہ نے بھی فرش عرش پہ ٹانٹ کا لباس پہن رکھا ہے. اور جناب ابو بکر آ گئے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کو کہتے ان اللہ یقرئ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھئے کیا مجھ اللہ سے ابو بکر راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب حضرت ابو بکر سے کی تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جواب سنیے حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو میں نے اپنے کپڑوں کے اپنے مال کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ کی راہ میں. میرے اللہ کو کہتے ہیں اگر ابو بکر کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائے تو ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے. یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے. میں نے پچھلے درس میں خلیل کا معنی بتایا تھا. خلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا میں نے کسی کو خلیل بہت دلی یار کسی کو نہیں بنایا. میرا تو سب سے بیسٹ فرینڈ دلی لگا ہوا ہے جو وہ اپنے اللہ سے ہے صرف. اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. آپ نے سن رکھا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل بنتا تب بنتا ہے جب اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، یہ تین چیزیں انسان اپنے محبوب پر لٹا دے. جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کی قربانی دی تو اللہ نے خلیل بنایا. جان کی قربانی نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، چھلانگ لگا دی. اولاد کی قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. مال کی قربانی کہ ہر وقت گھر کے دروازے مہمانوں کے لیے کھلے ہیں، کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. تب اللہ نے خلیل بنایا. جناب ابو بکر بھی خلیل بنے تو اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی. میں جان کی قربانی کا قصہ سناؤں. ہجرت کا موقع ہے، مکہ میں کافروں نے تنگ کر دیا، ظلم و ستم، تشدد، بربریت کی انتہا ہو گئی.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب چلے جائیں۔ اب صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے روانہ کر دیا۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، اور خود چلے گئے جناب صدیق اکبر کے دروازے پر۔ حضرت علی کو کچھ امانتیں دی، توجہ ہے جی، حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امانتیں دی۔ یہ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں یہ کافروں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ہم رات کو روانہ ہو جائیں گے مدینہ کی جانب، لیکن آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور یہ امانتیں مکہ کے کافروں کی ہیں، یہ صبح ان کو واپس کر کے آنی ہے۔ امانتیں کس کی ہیں جی؟ کافروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ امانتیں کافروں کی ہیں، صبح واپس کر کے آنا۔ امانتیں ہیں کیا؟ درہم، دنانیر، کچھ سکے، یہ چیزیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی نہیں۔ یہ کافروں کی تھوڑی سی امانت تھی۔ میں بڑے نکتے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امانتیں تھی کافروں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی۔ رسول اللہ مطمئن تھے تو تبھی حضرت علی کے حوالے کی نا۔ میں کسی کو امانت دوں گا، اس کے اوپر مجھے اعتماد ہوگا تو دوں گا نا۔ حضرت علی پر اعتماد تھا تبھی تو امانتیں دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی امانتیں مضبوط ہاتھوں میں دے رہے ہیں، کسی غیر مضبوط ہاتھ میں نہیں دے رہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اپنے مسلح والی امانت بھی جناب ابو بکر کے ہاتھ میں دی۔ یہ بھی کوئی غیر مضبوط ہاتھ نہیں بلکہ مضبوط ہاتھ تھا۔ جس طرح کافروں کی امانتیں حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، یقین تھا کہ علی خیال کریں گے۔ اپنے دنیا سے جانے کے وقت مسلح کی جو امانت تھی وہ حضرت ابو بکر کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ابو بکر میرے مسلح والی امانت کا خیال کریں گے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے خود چلے حضرت ابو بکر کے دروازے پر۔ اب حضرت ابو بکر نکلے، آپ حضرات میں سے جو وہاں گئے، غار سور کی چڑھائیاں 5000 فٹ کی بلندی اس زمانے کے اعتبار سے بتائی جاتی ہے تاریخ میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ ایک نبی کو اللہ نے 40 جنتی جوانوں کی طاقت عطا کی ہوتی ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ایک نبی کی طاقت اور وزن کتنا ہوا؟ 400 دنیا کے آدمیوں کے برابر۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے، سوج گئے۔ جناب ابو بکر کو یہ برداشت نہ ہوا، جناب صدیق پر جھک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اب نبوت کا بوجھ جن کا وزن 40 جنتی جوانوں کے برابر ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں۔ غار میں پہنچے، کیسے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ غار میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا، خود پہلے اندر گئے، غار کی صفائی کی۔ بعض روایات کے مطابق ایک سوراخ بچا، صفائی کر کے اپنی چادر پھاڑی، سارے سوراخ بند کیے، اور بعض روایات کے مطابق 2 سوراخ بچے۔ جناب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی ان سوراخوں پر رکھی، بستر بنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا کہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، رات کا سفر ہے، سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں رکھا۔ میں یہاں پر اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں ہوں یا آپ ہوں، جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی رانائی دیکھتے ہیں، تذکرے سنتے ہیں، زلفوں کی
داڑھی مبارک کی، چہرے کی حشاشت و بساست سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش کے خواب میں ہم اپنے آقا کو دیکھ لیں۔ قربان جائے سیدنا صدیق اکبر پر کہ جنہوں نے اپنی جھولی میں سلا کر اپنے آقا کو رج رج کر دیکھا۔ وہ منظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ ایک سانپ آیا، اس نے سارے سوراخ چیک کیے، بند۔ ایک جگہ پہ اس نے ڈسا، ایڑی پہ لگا، اس نے سمجھا کہ یہ نرم جگہ ہے، اس کو ذرا ماروں گا تو ہٹ جائے گا اور میں اندر چلا جاؤں گا، لیکن وہ سانپ تھا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ صدیق اکبر کا پاؤں ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ زخم آیا۔ اب ادب دیکھیے جناب صدیق اکبر کا کہ نبوت کو جگایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تو شور مچا رہا تھا، لیکن رسول اللہ کو جگایا نہیں، برداشت کیا۔ اب وہ جو زہر تھا وہ پاؤں سے چلا، جناب ابو بکر نے برداشت کیا، نہیں ہوا۔ چلتا آیا، گھٹنوں تک پہنچا، کنٹرول کیا، نہیں ہوا۔ چلتا آیا، پیٹ تک پہنچا، کوشش کر رہے ہیں، جسم کو دبا رہے ہیں، لیکن وہ زہر جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ زہریلی چیز اگر ڈنگ مار دے تو فوراً اس کے آگے کیا کر دو جی؟ کپڑا باندھ دو تاکہ زہر وغیرہ آگے کو نہ چلے۔ لیکن اب صدیق اکبر اگر کپڑا وغیرہ باندھتے ہیں تو جسم میں، گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، آرام میں خلل آتا ہے، لیکن اپنے زخم کو نہیں دیکھا، اپنے درد کو نہیں دیکھا۔ زہر چل رہا ہے، دماغ میں پہنچا، دماغ سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں میں پہنچا، آنسو بنے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین ذرا جلدی جا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، بڑے قیمتی آنسو ہیں، غار کی مٹی پر نہ گریں، جنت کی مٹی پہ گریں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آگے گرے، آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک حضرت ابو بکر کے پاؤں پہ لگایا۔ اب اس نے تریاق والا کام کیا، جہاں جہاں زہر پہنچا تھا وہاں وہاں یہ تھوک مبارک، لعاب مبارک چلا، چلتا گیا جسم سے دماغ تک، دماغ سے پھر آنکھوں تک پہنچا، آنکھیں چمک گئیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا وہ نبی تو نہ تھا جناب صدیق اکبر کے بارے میں، وہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت غار سے نکلے مقام قباء پہ پہنچے، حاجی حضرات جانتے ہیں قباء مسجد ہے، مقام قباء پہ پہنچے تو قباء کے لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آتے، پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا، سمجھ گئے کہ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، غلط فہمی میں لوگ، تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر لی اور نبوت کے اوپر سایہ کر کے سائبان بنا کر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ جان دیکھو کیسے اکیلی پہ ڈالی۔ دوسری چیز مال کا واقعہ میں نے غزوہ تبوک کا آپ کو سنا دیا۔ اپنی اولاد، یہی ہجرت کا واقعہ، ہر طرف کافروں کے سپاہی گھوم رہے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی اپنی سیکورٹی مضبوط کر کے پھر رہی ہے، کہیں سے رسول اللہ کو تلاش کرے۔ ابو جہل نے سارے منصوبے بنائے، ناکام ہوئے نا، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی جو دوست ہے وہ ابو بکر ہے، چلتے ہیں ابو بکر کے دروازے پر، وہاں ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اتنا تو ابو جہل کو بھی پتا تھا، کافر ہونے کے باوجود اتنی بات کو اس کو بھی پتا تھی کہ نبی وہاں ملیں گے جہاں صدیق اکبر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گیا ابو جہل، اندر سے 8 سال کی بچی حضرت ابو بکر کی حضرت اسماء نکلی۔ حضرت اسماء کا کام تھا یہ غار میں 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشتہ لے کر جاتی تھی۔
8 سال کی اسماء ہے. ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا اسماء بتاؤ تیرا بابا کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا پتہ ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں, پتہ ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں. ابو جہل نے تھپڑ مارا. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں 7 یا 8 سال کی تھی اسماء, گری, کن پٹی دیوار کے ساتھ لگی, دیوار سے ایک پتھر نوکدار نکلا ہوا تھا. حضرت اسماء کی کن پٹی میں لگا, خون بہنے لگا, بالی اتر کر کان سے نیچے گر گئی, خون بہنے لگا. حضرت اسماء اس زمانے کے علاج کے مطابق اندر گئی, انگاروں کو لیا, لکڑی کو لیا, اپنے زخم کو بھرا, بتایا پھر بھی نہیں. غار میں پہنچی, جناب ابو بکر نے دیکھا بیٹی زخمی ہے. پوچھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ بیٹیوں والوں ذرا غور کرنا. اسماء سے حضرت ابو بکر نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ اسماء کہنے لگی بابا آج ابو جہل آیا تھا, اس نے کہا بتاؤ تیرا بابا کہاں ہے؟ حضرت اسماء کی آنکھوں سے آنسو ہیں, چہرہ زخمی ہے, کان سے خون جاری ہے, رو رہی ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اسماء اپنے رونے دھونے کو چھوڑ, ان آنسوؤں کو چھوڑ, ان رونے کو چھوڑ, مجھے اتنا بتا کہ جب ابو جہل نے تجھے مارا تھا تو نے بتایا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں؟ تو حضرت اسماء کا جواب سنیے. حضرت اسماء کہنے لگی بابا اگر آج میں بتا دیتی کہ رسول اللہ کہاں ہے تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ وہ صدیق اکبر ہر دم وفائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا او میری امت کے لوگوں, میں جاتے ہوئے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں. جس نے میرے ساتھ کوئی بھی نیکی کی میں اس کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں. میں نے پچھلے درس میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے, اور اللہ کے احسان کے اوپر جس کے احسانات ہیں اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. لیکن ابو بکر ایسی شخصیت ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں دیکھ سکا, کل قیامت کے دن خود اللہ ہی اس کے احسانات کا بدلہ اس کو پورا کر کے دیں گے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا سما ہوگا, حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, ہر بندہ اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, کوئی آدھا جسم, کوئی پیٹ تک, کوئی سینے تک, کوئی الامان والحفیظ پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے. سارے لوگ چل کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, اپنے اللہ سے کہیے حساب و کتاب شروع کریں. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے, سارے نبی معذرت کر لیں گے. آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس سجدے میں رکھیں گے, وہ دعائیں مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الفاظ جو اس وقت میں کہوں گا وہ اللہ اس وقت مجھے بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کریں گے, اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے, سل تودا, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. لیکن اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, حساب کتاب تو شروع کروں گا لیکن حساب کتاب کے لیے کوئی ایسا بندہ بھی مجھے دے نا کہ جس کے حساب کتاب کو اعمال نامے کو دیکھوں تو میرا جلال جمال میں بدلے, میرا غصہ پیار میں بدلے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے, اٹھائیں گے, کہیں گے اللہ یہ میری امت میں سے ابو بکر ہے, اس کا حساب لیجئے اور حساب کتاب شروع کیجئے. اللہ بھی کہیں گے اے میرے محبوب دنیا میں ابو بکر نے تیرے ساتھ وفا کرتے ہوئے حساب کتاب نہیں کیا تھا, آج میں اللہ بھی ابو بکر کا حساب کتاب نہیں کرتا. اور جنت کے 8 دروازے, ہر دروازے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان ہوگا. ہر دروازہ چاہے گا کہ مجھ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو.
خیر تفصیلی بات ہو گئی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اگر اس پر بیان کیا جائے کہ اس قرآن کریم میں کتنی جگہ پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہے، کم از کم 2 گھنٹے اس بات پہ لگ جائیں. احادیث میں 365 کے قریب یا 347 کے قریب ایسی احادیث ہے جو صرف حضرت ابو بکر کی شان میں. پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل لوگوں کے اندر ایک دماغی اور شیطانی وسوسہ اور کیڑا پایا جاتا ہے جو صحابہ کو اور اہل بیت کو جدا جدا بتاتے ہیں. آئیے اہل بیت میں حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی سے کسی نے سوال کیا نا کہ اے علی، آپ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس شخص کے دماغ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. بعض اوقات نا امام بھی سمجھ جاتا ہے، یہ اسکول میں ماسٹر بھی سمجھ جاتا ہے کہ بچہ سوال کر رہا ہے یہ ماننے کے لیے کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے، یعنی مجھے چیک کر رہا ہے. تو اس شخص کے دماغ میں یہ تھا کہ حضرت علی کہیں گے میں بہت بڑا عالم ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی سمجھ گئے. حضرت علی کہنے لگے ہم صحابہ میں سب سے بڑے عالم جناب ابو بکر صدیق. اس نے کہا کیسے؟ تو حضرت علی نے کہا امامت کی شرائط میں سب سے بڑی شرط ہے کہ وہ عالم ہو، سب سے بڑا عالم ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا کہ امامت کے مصلی کے لیے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، لہذا ابو بکر سب سے بڑے عالم. اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا بتائیں صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو اس نے کہا اب تو حضرت علی کہیں گے میں ہوں. تو حضرت علی کہا سب سے بڑے بہادر بھی حضرت ابو بکر ہیں. اس نے کہا کیسے جی؟ حضرت علی کہا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو میں چھوٹا بچہ تھا، اور ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے خلافت راشدہ کتاب میں یہ بات لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کروں گا، لیکن اگلے دن رات کو سوئے تو اللہ نے دل میں القاء کر دیا کہ نبوت پر ایمان لے آؤ. حضرت علی میں چھوٹا تھا، میں لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے حملوں کا، لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا. اس وقت نبوت کے ساتھ جو سب سے زیادہ بہادر بن کے کھڑا ہوا وہ ابو بکر تھا. اس نے کہا اچھا سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ تو اس نے کہا اب بھی حضرت علی کہیں گے کہ میں ہوں. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزہ رکھتے، افطاری کے سامان رکھا ہوا ہے، مسافر آیا جی کھانا چاہیے، حضرت علی نے دے دیا. پھر روزہ رکھا، پھر کوئی آیا کون جی یتیم ہے، اس کو دے دیا. تو اب حضرت علی کہیں گے میں ہوں. تو حضرت علی نے کہا ہم صحابہ میں سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر ہے. اس نے کہا کیسے؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ لینی پڑی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے چندے کا اعلان کیا، یا رسول اللہ یہ جگہ میری طرف سے. اور جب نبوت کو سب سے پہلے اعلان نبوت کے بعد مال کی ضرورت پڑی کہ مکہ میں جو مسلمان کافروں کے غلام ہیں ان کو آزادی دلوانی ہے، تو جناب ابو بکر نے اپنے جیب سے 7 صحابہ غلام جو تھے ان کو آزاد کروایا. تو سب سے بڑے سخی بھی ابو بکر ہیں. یہاں پہ ایک بات، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. ہم مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں تو پہلی مٹھی بھر کے منها خلقناکم، دوسری مٹھی بھر کے وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. یہ پڑھتے ہیں. میرا بھی آپ کا بھی ایمان ہے کہ آج جس جگہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، روضہ رسول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے، حتیٰ کہ جنت سے بھی افضل ہے. کہ کل قیامت میں کسی جگہ کو جنت میں اٹھا کر رکھا جائے گا، اور اس جگہ کو خریدا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو گویا کہ میں اور آپ جنت میں جانے کے طرفدار ہیں. جنت تو وہ جس کو خریدا ہی ابو بکر نے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں یہاں ایک اور بات لکھی
کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے جس جگہ جس قبر میں دفن ہونا ہوتا ہے نا، جو مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پیدائش کے وقت فرشتہ اسی جگہ کی مٹی اس انسان کے جسم میں ڈالتا ہے کہ اس نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے، آج اس کی پیدائش بھی اسی مٹی سے ہو۔ جناب ابو بکر کو جنت کے آج دفن ہے تو جناب ابو بکر کی پیدائش بھی جنت کی مٹی سے ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابو بکر پیدا ہی جنتی ہوئی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، پھر کسی موقع پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں۔